السلام علیکم بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، جب ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ آپ سے چند ایک یادیں جو ہیں وہ شیئر کر لی جائیں جو آپ نے مقبول بٹ کے ساتھ گزاری، اسپیشلی ہمیں اس بارے میں بتائیے کہ جب آپ لوگ کشمیر کے دوسرے حصے میں سیز لائن فائر کراس کر کے آپ وہاں پہنچے تو وہ جو وقت وہاں پہ گزارا، جب آپ پہلی رات آپ نے گزاری، پھر دوسری، پھر اس طرح چلتے گئے، تو جب بھی بٹ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، مقبول بٹ شہید جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کیا باتیں ہوتی تھیں زیادہ تر؟ مطلب کس موضوع کے اوپر؟ جنگ کیسے لڑنی ہے، تنظیم سازی کیسے کرنی ہے، لوگوں کو کیسے مطلب اکٹھا کرنا ہے، تو اس طرح کی جو مختلف آپ نے ان کی میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہوں گی، وہ جو عام لوگوں سے وہاں گفتگو کرتے تھے وہ بھی آپ نے سنی ہوں گی، تو کچھ بتائیں ہمیں ان یادوں کے بارے میں۔ ایسے کر لیتے ہیں کہ پہلی رات کیسے گزاری، دوسری رات تو کس طرح آپ چناری سے آپ سری نگر پہنچے؟ سب وہ منظر جب سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں اپنی وہی جوانی یاد آ جاتی ہے، بڑھاپے میں بھی۔ چناری سے تو سارا پیدلی سفر تھا ہمارا، وہاں اوپر شیاں لیپا پہلے، اس کے بعد یہ چناری سے گجر بانڈی کی طرف سے دوسرا سفر، تو وہاں سے گجر بانڈی سے پھر پار فاصلہ تھوڑا ہی ہے بیچ میں، ایک پہاڑی کا ہی ایک ہے حائل بیچ میں، وہاں سے باہر جو ہے وہ کمل کوٹ آ جاتا ہے جو ہندوستان کے زیر قبضہ علاقہ ہے، اس میں ہے۔ تو رات کو ہم جب وہاں پہنچے تو جہاں ہمارا سٹے تھا، ظاہر ہے کہ وہاں بالکل بارڈر ایریا ہے، بارڈر میں آنے جانا پولیس کا، ان کا آرمی کا ہوتا تھا، تو وہاں بھی کافی خطرات تھے۔ تو ہمیں پھر انہوں نے اوپر، جس طرح وہ کشمیری گھر ہوتے ہیں، لکڑی کے گھر ہوتے ہیں، اوپر جو انہوں نے چھت سے اوپر خالی رکھا ہوتا ہے سامان سامان کے لیے، تو ہمیں پھر ادھر جو ہے نا انہوں نے بٹھایا ہے کہ بھئی آپ ادھر بیٹھے، نیچے اگر کوئی شکایت ہو بھی کچھ ہو تو پتہ نہ چلے کہ یہاں کوئی آدمی ہے۔ تو اگلا دن بھی پورا ہم نے رات بھی۔ آپ کتنے لوگ تھے جو یہاں سے گئے؟ اس وقت ہم چلے تو آپ پہلے سفر کے بارے میں بتائیں نا، پہلا سفر جو آپ نے ریشیاں اور لیپا اور قاضی ناگ کی طرف جب آپ گئے۔ اس وقت ہم 3 آدمی تھے صرف، مقبول بٹ صاحب، میں اور ریاض ڈار۔ اس وقت ہم 3 ہی آدمی تھے، ہمارے پاس اور بندہ کوئی نہیں تھا۔ ریشیاں میں پہلے تو نیچے ریشیاں سے اوپر وہ سارا کھڑا مڑو اور اس طرح کے وہ پہاڑی سے چلے، اور پہاڑی سلسلوں میں برف باری تھی، برف ہی برف تھی، تو ہم پورا کون آپ تاریخ بھی بتاتے جائیں ساتھ ہی، کب جو پہلا سفر آپ نے کیا تو کب آپ نے شروع کیا وہ سفر؟ یہ 28 اپریل 1976 کو ہم پنڈی سے نکلے تھے، تو وہی جو ہے وہ رات کو ہم جو ہے وہ پہنچ گئے تھے وہاں مظفر آباد سے ہوتے ہوئے پھر آگے دن کو ہی۔ وہ سفر ہمارا بڑا ہی وہ یادگار سفر ہے کہ پہلی بار ہمیں ویلی میں داخل ہونے کا جو موقع ملا تھا، اس سے پہلے تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم کس طرح جو ہے وہ کشمیر میں جائیں گے، ان اپنے سری نگر میں بھائیوں کو باقی ان سے ملیں گے۔ اور اصل جو مقصد تھا ڈاکٹر صاحب، بات بیچ میں رہ جاتی ہے کہ اس وقت اندرا عبداللہ ایکارڈ ہو چکا تھا، جو کشمیر کی ہسٹری کا بہت بڑا لیڈر مانا جاتا تھا، اور قوم اس کے لیے یہ کہتی تھی کہ ہر پتا جو گرتا ہے اس پر شیخ عبداللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، یعنی اتنے عقیدت مند لوگ تھے۔ تو اس کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ایک مایوسی سی نظر آ رہی تھی کہ اب کشمیر کے اندر کیا ہوگا، ہندوستان کے ساتھ اکارڈ ہو گیا، وہ وزیر اعلیٰ بن گیا، تو
الفتح کی وہ تحریک جو تھی وہ دب جائے گی. تو اسی سلسلے میں جب ہم یہاں سے گئے ہیں پھر چکوٹی سے تو پار اس وقت پہلے تو ہم ادھر سے ریشیاں کی طرف سے گئے تھے تو 3 ہی آدمی تھے. اب جب چکوٹی کی طرف سے گئے ہیں تو پھر ہم 4 آدمی تھے. ایک گائیڈ ہم نے اور ساتھ رکھا تھا غفار ریشی کے, جس کا بھائی آپ کو اس دفعہ ملا ہے ادھر ہمیں وہ. یہ کب کا واقعہ ہے اور تاریخ کیا تھی جب آپ دوسری دفعہ گئے ہیں؟ یہ تقریباً 10 مئی کا واقعہ ہے. 10 مئی کا واقعہ ہے اور 12 مئی کو تو ہم وہاں پہنچ گئے تھے نا اپنے سوپر میں. تو وہاں سے آگے ایک گاؤں ہے براٹ, وہاں پر ہم نے وہ اسٹے کیا تھا. شعبان میر ہے وہاں کا, وہ خاصا نمبردار ٹائپ آدمی تھا. وہاں تھوڑا اس کا اثر رسوخ بھی ٹھیک تھا اور اس کا فیملی گراؤنڈ بھی, گھر بھی ٹھیک ٹھاک تھے. 2 گھر تھے اس کے, ایک گھر خالی وہ بھی نیا بنایا تھا, وہ اس نے ہمیں دے دیا کوئی آنے جانے والے لوگوں سے ملاقاتوں کے لیے, ٹھہرنے کے لیے, رہائش کے لیے. تو کچھ دن ہم نے وہاں گزارے. سوپر میں آ کے بھی میٹنگیں ہوتی تھی. سری نگر سے اسلام آباد, اننت ناگ جو تھا وہ اسلام آباد, وہاں سے بھی شبیر شاہ وغیرہ, یہ اس طرح کے دوست, الفتح کے پرانے دوست, وہ سارے وہاں آ کر بٹ صاحب سے ملتے تھے. لیکن یہ بات ہے کہ بٹ صاحب نے اپنا تعارف اس طرح نہیں کروایا کہ میں مقبول بٹ ہوں. ایک مجاہد کی شکل میں انہوں نے تعارف کروایا تھا کہ میں وہاں سے آیا ہوں, لیکن یہ نہیں ہے. تو وہاں تو ظاہر ہے ہر جگہ ان کی وہ تصویریں لگی تھی تھانوں میں, باقی جگہوں میں کہ یہ مفرور آدمی ہے, سزائے موت سے وہ پہلے بھاگے ہوئے وہاں سے تھے جیل توڑ کے. تو اس لیے ضروری تھا کہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا جائے. وہ پھر ہم جب پہنچے ہیں وہ اپنے سوپر میں ان کے اپنے ایک دوست تھے عزیز مٹا, اس کے گھر میں وہ گئے ہیں, 1.5 گھنٹہ وہاں رہے ہیں. وہ ان سے بات چیت ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ہم براٹ میں ہم نے پکا ڈیرا لگایا ہے گاؤں میں. تو ان لوگوں نے بھی بہت تعاون کیا ہے, اس کے باوجود کہ وہاں حالات بہت خراب ہو گئے تھے. ذرا بھی جس کا پتہ چلے کہ اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں, ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا. وہاں سے پھر ہم نے یہ کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے براٹ سے, پھر آنا جانا کرنا. اس کے بعد پھر ہم وہاں سے نکلے ہیں تو سوپر سے ہوتے ہوئے سری نگر, پھر سری نگر میں ہم نے ایک رات گزاری. صبح پھر ہم لال چوک میں بیٹھے, جس کی تمنا آج بھی ہے اور جس کے لیے ہمارا یہ مارچ ہے کہ ہم سری نگر مظفر آباد لال چوک سے سری نگر لال چوک تک جائیں. تو وہاں سے پھر ہمارا اگلا سفر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہوا. اسلام آباد میں ہم نے 3 دن گزارے. وہاں مختلف لوگوں سے, پرانے دوستوں سے ملاقات کی. بٹ صاحب نے حالات اصل یہی تھا کہ اب جو اب اندرا عبداللہ کارڈ ہوا ہے, اس کے بعد کی صورت حال میں ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے. وہ واقعتاً ابھی بھی وہ آزادی کے متوالے ہیں لوگ, کہ یا پھر وہ بدل گئے ہیں. وہ شیخ عبداللہ کے سحر کی وجہ سے شیخ عبداللہ کے ساتھ ہی تعاون کر چکے ہیں. لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہوئی کہ پوری کشمیر کے اندر ویلی میں کوئی ایک بندہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو جی کہ ہم اب خوش ہیں, جو کچھ شیخ صاحب نے کیا ہے اس کے لیے ہم مطمئن ہیں. تمام وہ اس کے لیے تھے کہ نہیں, یہ ایک وقتی طور پر ان کا جو ہے اقدام وہ ہو سکتا ہے, لیکن ہم جو ہیں وہ آزادی کے لیے چاہتے ہیں, آزادی چاہتے ہیں. ہم اس سے نیچے کسی قسم کے کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس سے بھی ہمیں حوصلہ ہوا. پھر ہم نے وہاں گروپنگ بنانی شروع کی, گروپ بنانے شروع کیے. پھر ایک گروپ ہم نے بھیجا پہلے, اس کے بعد دوسرا تیار کیا, پھر تیسرا تیار کیا. اصل مقصد یہی تھا کہ ہم باتوں سے کوئی بھی ہمیں آزادی نہیں دے گا,
کسی طریقے سے اتنا عرصہ ہو گیا کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو ہم نے پھر یونائٹڈ نیشن کا وہ جو آئین ہے اس کے تابع جو آزادی، قوموں کو آزادی کا حق حاصل ہے اور اس حق کے لیے ان کو بندوق اٹھانے کی بھی اجازت ہے، تو اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے پھر سوچا کہ اب یہ جو خاموشی ہے اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں مسلح جدوجہد کرنی پڑے گی، اور اسی مسلح جدوجہد کی تیاری کے لیے ہم نے وہ سارا پروگرام بنایا ہوا تھا، اور تاکہ ہمارے پاس بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ ویلی کے اندر سے تیار ہو جائیں اور وہ اپنی مسلح جدوجہد کے ذریعے دنیا کو باور کرائیں کہ ہم غلامی نہیں چاہتے ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، اور ہماری اس جو ہے اس میں ہماری مدد کی جائے۔ الحمدللہ اس میں ہم تھوڑا سا کامیاب ہوئے، لیکن ہم پھر گرفتار ہو گئے وہاں، کوئی تقریباً 27 دن کے بعد ہماری گرفتاری ہو گئی گبری کی صورت میں، دن کے 12:30 بجے۔ یہ بتائیں کہ جو آپ وہاں پہ جو آپ نے یہ دن گزارے ہیں وہاں پہ، تو بٹ صاحب سے آپ کی زیادہ کیا گفتگو رہی، اور اس میں کوئی باتیں یاد ہیں آپ کو جس میں انہوں نے کسی چیز پہ زیادہ زور دیا ہو؟ پھر ان کی جو پبلک ریلیشننگ، آپ کو کیا ہدایات دیتے تھے زیادہ، اور کس طرح آپ کو انہوں نے موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ ساتھ چلیں، یا آزادی کی جو تڑپ تھی آپ نے وہ آپ کو ان کے ساتھ لے گئی؟ کچھ جو وہاں پہ بیٹھ کے جو بات چیت ہوتی تھی، جو لوگوں سے وہ بات کرتے تھے، کیا موضوع ہوتا تھا زیادہ، اور جو میٹنگیں ایک جو تحریکی لوگ ہوتے ہیں جو اس فیلڈ کے اندر جو جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کا جو ہدف ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم غاصب سے جو ہے اپنی اس آزادی کو حاصل کر سکیں، اور اسی کے لیے وہ ساری گفتگو ان کی اسی کے ارد گرد گھومتی تھی۔ جو لوگ ملتے تھے ان کو بھی وہ یہی باور کرواتے تھے کہ آزادی اور غلامی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ غلامی میں ہم کسی کے محتاج ہیں، اس کے کہنے پہ کام ہوتا ہے، ہماری اپنی کوئی خواہش جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ آزادی جو ہے وہ ہمارا حق ہے، اور آزادی میں ہم اپنی مرضی سے اپنے معاملات کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، قدغن ہیں، یہ اس وقت تک نہیں ہٹیں گی جب تک کہ ہم خود اس فیلڈ کے اندر نہیں آئیں گے، جدوجہد نہیں کریں گے۔ تو یہ سارا سفر جو ہے اس میں یہی ان کی ہدایات ہوتی تھی کہ ہم نے ہر حال میں آزادی کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، اور جب منظم ہو جائیں گے اور پھر ہم اپنی اس تحریک کو پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اب واٹس ایپ کو ظاہر ہے چونکہ پہلے سے ضائع موت ہو چکی تھی وہاں، وہ جیل توڑ کے آئے ہوئے تھے، تو ہمیں کافی تشویش تھی کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوا تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اور وہی ہوا کہ بٹ صاحب جب ہم گرفتار ہو گئے تو اس وقت بھی میری جو بات ہوئی تو میں نے کہا بٹ صاحب اب تو بہت حالات آپ جو ہیں پہلے سے جو ہے وہ اس میں ملوث ہیں، اور آج ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا، پیچھے کوئی آدمی جو ہے وہ بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو بٹ صاحب بڑے دلیر آدمی تھے، جرأت مند آدمی تھے، انہوں نے کہا وہ یار ایک رسہ پہلے سے تیار ہے، پتہ نہیں اب یہ دوسرا رسہ تھوڑا ہی ڈلے گا، تو آپ بالکل مطمئن رہیں انشاءاللہ ہم اپنے اس معاملات میں اپنی اس تحریک کے جو پروگرامات ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں باتیں، اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ گھر میں بھی، ہسپتال میں بھی، کسی جگہ بھی ہم مارے جا سکتے ہیں، ہماری موت آ سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ تو ہمیں اس چیز پر ہونا چاہیے کہ میدان عمل میں ہم دشمن کے ساتھ برسر پیکار رہیں، اور اس میں اگر موت آتی ہے تو پھر یہ ہماری خوش قسمتی ہے، تو یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیک مقصد کے لیے ایک پوری قوم کے ساتھ اس کا درد رکھتے ہوئے اس دنیا سے اٹھایا ہے۔ اس لیے پریشانی والی یا کسی اور چیز کی کوئی ذرا برابر بھی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تو
تو ہم بھی ماشاءاللہ آج تک بھی جو چل رہے ہیں ان کے وہ ذہنی خیالات اور وہ جذبات اور وہ تسلیاں وہ آج بھی ہمیں یاد آتی ہیں کہ نا کہ اس وطن کی مٹی پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا جو جذبہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر نوجوان، ہر وہ قوم، ہر وہ جو پارٹی ہے اس کے اندر موجود ہے. اور یہ مقبول بٹ کی وہ اس وقت کی سوچ اور فکر ہے. تو اس وقت 1974 میں مقبول بٹ کی وہ جو پوری ایک ریکارڈڈ تقریر ہے وہ اس وقت حوصلہ بڑھاتی ہے لوگوں کا جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہی جو باتیں انہوں نے اس وقت کی تھی آج وہ 100% جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اور جو اس وقت کی فکر، اس وقت جو ان کے ذہن میں ایک نقشہ تھا وہ آج بھی اسی طرح جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ اتنے عرصے کے بعد بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ آج کے ماحول میں پوری طرح سے فٹ آ رہی ہیں.